صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا عمران رضا صاحب، اللہ پاک ان کے علم میں، ان کے جوش میں، ان کے جذبے میں اور اضافہ فرمائے۔ ان کی انداز سے، ان کے کلام سے ہم لوگ محظوظ ہوتے رہتے ہیں روزانہ۔ آج کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ ہمارے نور مسجد کے امام صاحب حضرت مولانا منصور صاحب کی آواز سے بھی ہم مستفیض ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نعت رسول سن کے اللہ اپنے محبوب کا عشق ہمارے سینوں میں پیدا فرمائے۔ چند شاہ سماعت فرما لیجیے، ایک مرتبہ اور آپ کو درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، 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 سب سے بڑھ کر و بالا ہمارا نبی، سب سے بڑھ کر و بالا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، جس کے دو بوند ہیں کوثر و سرسبیل، جس کے دو بوند ہیں کوثر و سرسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب
ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا، ہمارا نبی سب سے اولا و اعلی، ہمارا نبی سب سے اولا و اعلی، ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلی، ہمارا نبی سب سے اولا و اعلی، ہمارا نبی۔ یا معاشر المسلمین و یا جماعت الحاضرین، یرحمکم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں برکتیں آپ تمامی حضرات پر اور مجھ گناہگار ناچیر حقیر فقیر پر نازل ہو کہیے آمین۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو بزرگوں کے کلام ہوا کرتے ہیں ان کلاموں میں بھی اثر ہوتا ہے بے شک نا؟ ایک عام آدمی کا لکھا ہوا کلام کی کیفیت الگ ہے اور بزرگوں کے لکھے ہوئے کلام کی کیفیت الگ ہے، کیونکہ وہ جو لکھتے ہیں صرف واہوائی حاصل کرنے کے لیے نہیں اللہ اکبر، بلکہ اس نیت سے لکھتے ہیں کہ سرکار قبول فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنا عمل اسی طور پہ کرنے کی توفیق دے کہ اللہ کے رسول قبول کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے ایسے کلام ہیں، سبحان اللہ۔ ابھی مجھ سے بیشتر مولانا مسرور صاحب آپ کو سنا رہے تھے، ہیں؟ ارے اعلیٰ حضرت کے کلام، ان کے علم کی بات کرتے ہو، ان کے کلام کو سننا بھی اچھے اچھے عالموں کی بس کی بات نہیں، کلام کو سمجھنا اچھے اچھے عالموں کی بس کی بات نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کے کلام، اللہ اکبر، یہ اعلیٰ حضرت، آخر اعلیٰ حضرت کیسے ہے؟ آہا کیا کہیں، بھائی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے حضرت، ہر طرح کے حضرت، کرشنا پلی میں بھی بہت سے آپ کو حضرت ملیں گے، ہے نا؟ سیلم چلے جائیے وہاں بھی حضرت، چنئی چلے جائیے وہاں بھی حضرت، حضرت، بنگلور چلے جائیے حضرت، بانڈا چلے جائیے حضرت، ہندوستان میں جائیے تو حضرت، پاکستان جائیے تو حضرت، حضرت، ہر جگہ حضرت ملیں گے، لیکن اسی دنیا میں، سبحان اللہ، اسی آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر ایک ایسی جگہ ہے جہاں اعلیٰ حضرت ملتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، ہر جگہ حضرت، لیکن احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کا ٹائٹل کیوں ملا؟ اللہ کبھی یہ غور کیا؟ آخر سارے لوگ حضرت ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کیوں؟ اچھا ایک اور مزے کی بات دیکھو، کوئی اپنا تعریف کرے یا اپنا اگر نام لے تو بات چلتی ہے، یہ ماننے والا ہے۔ ارے یہ ایسے اعلیٰ حضرت ہیں کہ جو اپنا ہے وہ بھی اعلیٰ حضرت کہتا ہے، جو مخالف ہے وہ بھی اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، کیا کہنے، ہے نا؟ اپنا تو اپنا، جو مخالف ہے وہ بھی، آخر یہ اعلیٰ حضرت کیسے بنے؟ اللہ اکبر، ہیں؟ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان اعلیٰ حضرت کیسے بن گئے؟ میرے دوستو، میرا اپنی یقین یہ کہتا ہے کہ جس وقت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے یہ کلام لکھا ہوگا بریلی کی سرزمین سے کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، کیا کہنے ہیں، سبحان سب اللہ، سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، جس وقت یہ کلام امام احمد رضا نے لکھا ہوگا وہ کلام بریلی کی سرزمین سے چلا،
وہ آواز بریلی کی سرزمین سے گزری، وہی اللہ کے رسول کا عاشق اللہ کے رسول کو اعلیٰ کہہ کے پکار رہا ہے، اولا کہہ کے پکار رہا ہے۔ یہ آواز جب بریلی سے نکلی، بریلی کی ہواؤں کو خلاؤں کو چیرتے ہوئے، ہندوستان کی ہواؤں کو چیرتے ہوئے جس وقت یہ آواز گنبد خضرا میں ٹکرائی ہوگی، کیا کہنے ٹکرائی ہوگی، یقیناً ہمارے آقا سن رہے ہوں گے۔ یہ ہے کہ نہیں؟ آقا سنتے ہیں کہ نہیں؟ ارے نبی تو مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، یقیناً سنتے ہیں۔ تو میرا یقین یہ کہتا ہے جب امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی یہ آواز، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، جس وقت یہ آواز ہندوستان کی ہواؤں خلاؤں کو چیرتے ہوئے مدینے میں گنبد خضرا میں آرام کرنے والے آقا کے کانوں تک پڑی ہوگی اور سنا ہوگا اللہ کے رسول نے، کوئی میرا عاشق مجھے اعلیٰ کہہ کے پکار رہا ہے، کوئی اولا کہہ کے پکار رہا ہے، وہاں سے جواب ملا، اے احمد رضا تم نے مجھ کو اعلیٰ کہا ہے، جاؤ آج کے بعد قیامت تک لوگ تم کو اعلیٰ کہہ کے پکاریں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ تم نے مجھے اعلیٰ کہا ہے، میں کسی کا احسان نہیں رکھتا، جاؤ قیامت تک تمہارے اپنے ہو یا پرائے ہو تم کو اعلیٰ حضرت کہہ کے پکاریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں بات پڑھ لیجیے، اللہ محمد بارک مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، جس طرح ہمارا رب بے مثال ہے، اسی طرح اس کا محبوب بھی بے مثال ہے، بے شک بے شک، ہے نا؟ محبوب تو محبوب، جو چیز محبوب کے اوپر پڑھی جاتی ہے وہ بھی بے مثال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب ہم اپنے آنکھوں پہ کیا پڑھتے ہیں؟ نعت پاک، بولیے، درود پاک، درود، سلام، یہ درود بھی بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے 5 ارکان اور بہت سے احکامات جو اللہ نے مومنوں پہ فرض قرار دی، قرآن میں ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے، فرض ہے، یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھو، یہ روزہ عبادت ہے کہ نہیں؟ حج کرو، اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو حج کرو، یہ حج کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ دو، اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دو، تو زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ تو زکوٰۃ، حج، روزہ، نماز، یہ ارکان اسلام، یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ بولیے جی، یقیناً یہ عبادت ہے، لیکن یاد رکھو کسی بھی عبادت کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قبول ہو جائے۔ کسی عبادت کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ عبادت قبول ہو جائے، لیکن ایک چیز ایسی ہے، ایک چیز ایسی ہے کہ جس کی گارنٹی ہے قبول ہونے کی، جس کی گارنٹی ہے۔ نماز پڑھو، نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز آپ پڑھتے ہیں، ضروری ہے کہ قبول ہو جائے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے قبول کرے چاہے نہ قبول کرے۔ حج کرو، کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ اللہ کی، اللہ چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے۔ زکوٰۃ دو، کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں، اللہ چاہے قبول کرے چاہے۔ خیر کرو، اللہ قبول کرے چاہے نہ کرے۔ خیرات کرو، اللہ قبول کرے چاہے نہ کر۔ یہ عبادتیں اللہ کی ہیں، اللہ کے لیے عبادتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ شان سمالیت کا مالک ہے، وہ بے نیاز ہے، چاہے تمہاری عبادت قبول کرے چاہے نہ کر، رد کر دے۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے، اچھا ایک بات اور سنیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو، ہم کو حکم دیا کہ یہ عبادتیں کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، خیر کرو،
خیرات کرو، زکات دو، یہ بتاؤ اللہ بھی کرتا ہے؟ نہیں اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، اللہ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں نہیں۔ اللہ نے حکم دیا روزہ رکھو، اللہ روزہ رکھتا ہے؟ نہیں نہیں۔ اللہ نے حکم دیا زکات دو، اللہ زکات دیتا ہے؟ نہیں نہیں۔ اللہ نے حکم دیا حج کرو، اللہ حج کرتا ہے؟ نہیں تو پتہ چلا اللہ نے یہ حکم ہم کو دیے ہیں اور ہم کرتے ہیں، اب اس کی مرضی، وہ چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے، لیکن وہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا نہیں کرتا۔ وہ نماز پڑھنے سے بے نیاز، پاک، اس کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود معبود، اس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ عبادت نہیں کرتا ہے نا۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے ہم کو حکم دیے، لیکن خود کرتا ہے؟ نہیں نہیں کرتا۔ قربان جاؤ، ایک چیز ایسی ہے کہ جو کرو تو قبول ہونے کی گارنٹی، اور وہ چیز ایسی ہے کہ اللہ حکم بعد میں دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ حکم بعد میں دیتا ہے، پہلے خود کرتا ہے، پہلے خود کرتا ہے۔ دیکھو قرآن اٹھا کے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اے لوگو سنو، بے شک میں یعنی اللہ اور میرے فرشتے ہمارے محبوب جناب محمد رسول اللہ پر درود پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، تمام فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود پڑھو، تم بھی درود پڑھو۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی گارنٹی ہے قبول ہونے کی۔ اور عبادتیں ہیں اللہ نے حکم دیا خود نہیں کرتا، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ خود بھی کرتا ہے اور مومنوں سے کہتا ہے تم بھی کرو۔ تو یاد رکھو، نماز پڑھنا یہ فرض ہے لیکن سنت نہیں ہے نا۔ نماز پڑھنا فرض ہے لیکن اللہ کی سنت نہیں۔ روزہ رکھنا فرض ہے، اللہ کی سنت نہیں۔ حج کرنا فرض ہے، اللہ کی سنت نہیں۔ زکات دینا فرض ہے، اللہ کی سنت نہیں۔ لیکن یہ درود و سلام ایسی چیز ہے جو پڑھنا بھی فرض ہے، وہ خدا کی سنت بھی، پڑھنا بھی ضروری ہے، خدا کی سنت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا۔ تو اور عبادتیں ایک طرف، جس طرح خدا بے مثال، اس کا رسول بے مثال، رسول پہ پڑھنے والا درود بھی بے مثال۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا۔ اب جب درود پڑھنے کا حکم ہوا تو درود میں کیا ہے؟ اچھا ایک بات اور سنیے، اور نمازوں میں گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہو، اور عبادتوں میں گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہو، چاہے اس کی مرضی، چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے، لیکن درود کو قبولیت کی گارنٹی ملی۔ ایسا کیوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی حقیقت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نماز پڑھو، تو نماز کون پڑھتا ہے؟ بولیے، میں پڑھتا ہوں، بندہ پڑھتا ہے، ہم پڑھتے ہیں، ایسے ہی نا۔ اللہ نے کہا تم نماز پڑھو، تو نماز میں نے پڑھی۔ فرمایا روزہ رکھو، روزہ میں نے رکھا۔ فرمایا حج کرو، حج میں نے کیا۔ فرمایا زکات دو، زکات میں نے دی۔ یہ ساری عبادتوں میں میں لگی ہے، ساری عبادتوں میں میں لگی ہے۔ اے اللہ میں نماز پڑھتا ہوں، اے اللہ میں روزے رکھتا ہوں، اے اللہ میں زکات دیتا ہوں، اے اللہ میں خیرات کرتا ہوں، اے اللہ میں خیر کرتا ہوں، قبول کر لے۔ جہاں میں لگ گئی، جہاں میں لگ جائے، کوئی گارنٹی نہیں کہ قبول ہو، کیونکہ یہ بندہ کر رہا ہے، بندہ کر رہا ہے۔ درود پاک میں گارنٹی کہ درود قبول ضرور ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اور درود پڑھ کے دیکھو، درود پڑھ کے دیکھو۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود میں گارنٹی، آخر درود میں گارنٹی کیوں؟ نماز بندہ پڑھے، نماز بندہ پڑھے، روزہ بندہ رکھے، حج بندہ کرے، زکات بندہ دے، خیر بندہ کرے، خیرات بندہ کرے،
لیکن درود سبحان اللہ قربان جاؤ جیسا پیارا محبوب ہے ویسی اس پہ پڑھنے والا درود بھی بے مثال ہے. درود ہے کیا؟ پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. یہ درود ہو گیا. اللہم اے اللہ، اب غور کیجیے گا، اے اللہ صلی درود بھیج. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے اللہ تو درود بھیج سیدنا ہمارے آقا پہ، مولانا ہمارے مولا پہ، یعنی محمد رسول اللہ پہ. اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں. اے اللہ تو اپنے محبوب پہ درود بھیج. سبحان اللہ. تو اپنے محبوب پہ درود بھیج دے. ارے جس پہ خود درود رب بھیجتا ہو اس کی قبولیت کی گارنٹی کیوں نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو نماز ہم پڑھتے ہیں چاہے قبول کرے نہ کرے، روزہ ہم رکھتے ہیں چاہے قبول کرے نہ کرے، زکات ہم دیتے ہیں چاہے قبول کرے نہ کرے، خیر ہم کرتے ہیں چاہے قبول کرے نہ کرے، خیرات ہم دیتے ہیں چاہے قبول کرے نہ کرے، لیکن درود ہم ڈائریکٹ نہیں پڑھ سکتے. اے اللہ تیرے محبوب کی بات ہے، تیرے محبوب کی بات ہے، کوئی گستاخی نہ ہو. اے اللہ جیسے تیرا محبوب شاندار ہے ویسے تو شاندار ہے. پروردگار ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں تو اپنے محبوب پہ درود. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود پاک کی بے شمار فضیلت ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ درود پاک پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 10 گناہ معاف ہو. معاف ہو. اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے، اپنے نیکیاں بڑھانے کے لیے، اپنے درجات بلند کرنے کے لیے درود پڑھتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ لینا جہاں درود کی کثرت ہو وہاں اہل سنت والجماعت کی شرکت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. درود نہیں ہے سمجھ لو شیطانوں کی محفل ہے. کیا بات. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین. تو درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ 10 گناہ معاف ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ 10 نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ 10 درجے بلند ہوتے ہیں. یہ درود میں ثواب ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ درود پڑھنے سے کیا ثواب؟ 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں، 10 نیکیوں میں اضافہ اور 10 درجے بلند. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے نا بھائی؟ ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ اور سلام پڑھنے سے سبحان اللہ. کیونکہ اللہ کے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اور میرے تمام فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. بے ایمانوں سے نہیں کہا گیا، اے ایمان والو. سمجھ لینا جو درود پڑھ رہا ہے وہ ایمان والا ہے، جو درود نہیں پڑھ رہا وہ ایمان والا ہے. اے ایمان والو صلو علیہ، میرے محبوب پہ درود پڑھو. وسلمو، اور سلام پڑھو. درود بھی پڑھو. اللہ نے فرمایا میں درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں. مومنو تم میرے محبوب پہ صرف درود مت پڑھو، درود بھی پڑھو. وسلمو، سلام بھی پڑھو. سبحان اللہ. سلام بھی پڑھو. اب سلام کیسے پڑھیں؟ اللہ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ سنو یہ میرے محبوب کی بات ہے. کیا بات. میرے محبوب کی بات ہے، کسی ایرے غیرے کی بات نہیں ہے، میرے محبوب کی بات ہے. جب میرے محبوب پہ سلام پڑھنا تو ایسی بیٹھ کے سلام مت پڑھ لینا، لیٹے سلام مت پڑھ لینا. سلمو تسلیما، میرے محبوب پہ جب سلام پڑھنا تو ادب سے کھڑے ہو کے پڑھنا، سلامتی کے ساتھ پڑھنا، تکلیف کے ساتھ پڑھنا، تعظیم کے ساتھ پڑھنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ. تو درود پڑھنے سے کیا کیا ہوتا ہے؟ 10 گناہ معاف، 10 نیکیوں میں اضافہ، 10 درجے بلند. اور سلام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. سلام پڑھنے سے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. 10 نیکیاں بڑھ گئی،
10 गुनाह माफ हो गए, 10 दर्जे बुलंद हो गए। तो दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या सलाम बात। पढ़ने से महबूब का जवाब मिलता है। और एक आशिक से पूछो, तुमको सवाब की जरूरत है कि जवाब की जरूरत है? हाँ, क्या कहने, सुभान अल्लाह। तुमको सवाब की जरूरत है क्या जवाब? या जवाब की जरूरत है? आशिक पुकार उठेगा, मुझको सवाब की जरूरत नहीं है, मुझको तो मेरे महबूब का जवाब मिलता है, मेरे यार का जवाब मिलता है। जिस यार पे हमने अपनी आंखें बिछाई है, जिस यार के लिए ये महफिलें सजाई हैं, जिस यार पे खड़े होकर सलाम पढ़ते थे, तमन्ना यही है उस यार का जवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या यार का जवाब अल्लाह ताला हमको समझने की तौफीक फरमाए। एक वाक़या याद आ गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को हुक्म दिया, मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ मूसा जाओ फला फला इलाके में एक मेरा बंदा 70 साल से मेरी इबादत कर रहा है। कितने बरस से? 70 बरस से मेरी इबादत कर रहा है, मुझे अल्लाह कह के पुकार रहा है, रहमान कह के पुकार रहा है, रहीम कह के पुकार रहा है। मेरा बंदा मेरी इबादत कर रहा है, जाओ उसके पास जाओ। किससे कहा जा रहा है? नबी से। नबी से अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, चाहता खुद फिदा कर देता है। देखो बहुत सी चीजों में मसलहत हुआ करती है, बहुत सी चीजें जो अंबिया इकराम की हैं वो तालीम उम्मत है, ताकि उम्मत को तालीम मिले। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, है मूसा जाइए फला फला इलाके में मेरा बंदा है, मेरी इबादत कर रहा है, जाओ उसके बाद जाके कहना कि तुम जो 70 साल से इबादत कर रहे हो अल्लाह ने कबूल नहीं किया। अल्लाह ने कबूल नहीं किया। 70 साल से, ये बताओ कोई मजदूर मजदूरी करता है तो उसकी तमन्ना क्या होती है? इनाम मिले, सवाब मिले, उजरत मिले। दिन भर कोई मेहनत मजदूरी करने वाला मजदूरी करता है तो इसी उम्मीद पे कि जब शाम का वक्त होगा तो हमको कुछ उजरत मिलेगी। बोलिए है जी, है कि नहीं? और अगर मालूम हो जाए कि तुमने जितनी मेहनत की सब बर्बाद, तो क्या होगा? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा जाइए और जाके मेरे उस बंदे से कहना तुमने 70 साल तक जो अल्लाह की इबादत की अल्लाह ने कबूल नहीं की। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी कहा ठीक है चले, फला मकाम जो मकाम बताया था वहां पहुंच गए। पहुंचने के बाद देखा वाकई एक पहाड़ का पत्थर था, पहाड़ के अंदर एक गार थी, वहां वो बंदा अल्लाह की इबादत कर रहा। पहुंचे, सलाम कलाम हुआ, इरशाद फरमाया, है बंदे मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं मूसा कलीमुल्लाह हूं, अल्लाह का नबी हूं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया है तेरे लिए खबर भेजी, तेरे लिए खबर भेजी। तू 70 साल से जो अल्लाह की इबादत कर रहा है, अल्लाह को रहमान और रहीम कह के पुकार रहा है, रुकू सुजूद कर रहा है, 70 बरस से तेरी इबादत रियाजत जो तू कर रहा है, अल्लाह ने उसकी खबर भेजी, जाओ उससे कहना कि उसकी 70 साला इबादतों को हमने कबूल नहीं किया, कबूल नहीं किया। अल्लाह अकबर। जिस वक्त ये सुना, सोचो हम और आप होते तो क्या करते? हार्ट फेल हो जाता, हमारा दम निकल जाता। अरे जो मेहनत कर रहे थे सुबह से शाम तक एक उम्मीद पे कि कुछ इनाम मिलेगा, आखिर में मामला ये मालूम हुआ कि हमारी इबादत सब गलत हो गई, सारी मेहनत बर्बाद। क्या करते? एक अगर सिर्फ मौलवी और इल्म रखने वाला आदमी होता तो उसकी सोच इस तरह की हो सकती थी, लेकिन अगर इश्क रखने वाला होगा तो उसकी सोच कैसी होगी? आशिक से पूछो तो आशिक यही कहेगा, जिस वक्त आपने ये बताया कि अल्लाह ने तुम्हारी इबादतें कबूल नहीं की, वो बंदा रक्स करने लगा, रक्स करने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, है बंदे मैंने तुम्हें कोई खुशखबरी तो नहीं सुनाई, कोई मुजरा तो नहीं सुनाया? अरे ये तो ऐसी बात है कि आदमी को तड़प जाना चाहिए,
تو رقص کر رہا ہے، رقص کر رہا ہے. جواب دیا اس عاشق نے، اے موسیٰ، کیا بات ہے، سبحان اے اللہ. اللہ کے کلیم، آپ اللہ کے نبی ہیں، میں معمولی بندہ ہوں. اللہ نے اپنے کلیم کے ذریعے، اپنے کلیم کے ذریعے، اپنے نبی کے ذریعے مجھ گناہگار کو جواب بھیجا ہے، جواب بھیجا ہے. ارے عاشق کے لیے اس سے بڑھ کے کیا ہے کہ مقبول جواب دے دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبول کرے نہ کرے اس کے اختیار میں ہے. ارے جواب تو مل رہا ہے، جواب تو مل رہا ہے. تو سنو، درود پڑھنے سے صرف ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام کرنے سے جواب ملتا ہے. جواب دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ جس طرح بے مثال ہے اسی طرح اس کا محبوب بھی بے مثال ہے. محبوب پہ پڑھنے والا درود بھی بے مثال ہے. ساری عبادتیں ایک طرف ہیں، درود پاک ایک طرف ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح درود و سلام میں جو سلام ہے، اب آپ نماز دیکھو، نماز دیکھو. نماز عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے. نماز پوری کرنے کے لیے، قبول کرانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کی مومنت طرف کعبہ شریف کی، اللہ اکبر. نیت باندھ کے کھڑ گیا. کیا کیا آپ نے؟ ہاتھ باندھ لیے، ثنا پڑھی. ثنا میں کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہ کی تسبیح بیان کی، بولی کرتے. ثنا پڑھی. ثنا کا مطلب یہ ہوتا ہے تعریف، اللہ کی تعریف. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ کی، اللہ کی تعریف بیان کی. پھر کوئی سورت پڑھی، قل هو اللہ احد، اللہ کی وحدانیت بیان کی. رکوع میں چلے گئے. رکوع میں کیا؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ہے نا. پھر سمی اللہ لمن حمیدہ. ہر جگہ اللہ کی تعریف آپ سنتے رہتے ہیں، ہر جگہ اللہ کی تعریف. سجدے میں گئے، اور سجدہ ایسا رکن ہے، صوفیہ فرماتے ہیں جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب. اور جب وہ رکوع کرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے اور قریب. اور جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ پھر قطرہ دریا میں ضم ہو جاتا ہے. یہ وہ صوفیہ اکرام کی نماز. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسی نمازیں کم سے کم پڑھنے کی کوشش کرنے کی توفیق. آمین آمین. ایسے بھی مولانا فرما رہے تھے کہ ہماری نمازیں تو ایسی ہیں کہ مسجدوں میں ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، دماغ ہمارا دکان میں ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے خیالات سے محفوظ رکھے. لیکن یہ بھی شیطان کا کام ہے، شیطان کا کام ہے. کسی نے پوچھا حضرت نماز میں بڑے برے خیالات آتے ہیں، کیا کریں؟ کیا نماز نہ پڑھیں؟ ہمارے حضرت سے، بڑے حضرت سے کسی نے پوچھا کہ نماز پڑھنے جب کھڑے ہوتے ہیں دنیا بھر کے الٹے سیدھے خیال آتے ہیں تو کیا کریں؟ کیا نماز نہ پڑھیں؟ حضرت نے ارشاد فرمایا، سنو، کھانا کھانے بیٹھتے ہو؟ کہا ہاں. کیا کھانا کھانے میں مکھیاں آتی ہیں؟ کھانا کھانے میں مکھیاں آتی ہیں؟ کہا ہاں. تو کہا کیا کرتے ہو؟ کھانا نہیں کھاتے. ارے کیا کرتے ہو؟ کھانا نہیں کھاتے. کہا نہیں کھاتے. تو کیسے کھاتے ہو؟ ہم مکھیوں کو ہٹاتے جاتے ہیں، مکھیوں کو بھگاتے جاتے ہیں. تو کہا سنو، جس طرح کھانا کھاتے ہو مکھیوں کو بھگاتے بھگاتے ایسی نماز بھی پڑھا کرو. خیال آنا یہ شیطان کا کام ہے، اس کو بھگاتے رہو بھگاتے رہو. ایک دن آئے گا کہ شیطان خیال لانا ہی بند کر دے. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہرحال
اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ نماز جو بندہ پڑھتا ہے تو بالکل خدا کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اب ساری اس نے محنتیں، ساری کوششیں اللہ کی بڑائی بیان کی، کہیں سبحان ربی العظیم کہہ کے پکارا، کہیں سبحان ربی العالی کہہ کے پکارا، کہیں الحمدللہ رب العالمین کہہ کے پکارا، کہیں قل هو اللہ احد کہہ کے پکارا۔ اب ساری جو محنت کی تھی اب اس کو قبول کرانے کی باری، اے اللہ اب اس کو قبول کر لے، قبول کر لے۔ حکم ہوا 2 زانوں بیٹھ جا، تشہد میں بیٹھ جا۔ اے اللہ میں نے جو تم کو رحمان کہا ہے، میں نے تم کو سبحان ربی العظیم کہا ہے، تم کو سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک کہا ہے، اے پروردگار الحمدللہ رب العالمین کی صدائیں لگائی ہیں، مولا قل هو اللہ احد سے وحدانیت کا اعلان کیا ہے۔ پروردگار ہماری اس کو قبول کر لے، پروردگار اس نماز کو قبول کر لے۔ حکم ہوا اب 2 زانوں بیٹھ جا، 2 زانوں ادب سے بیٹھ جا۔ یہ کوئی اور چیز کی بات نہیں، نماز کی بات بتا دوں، ادب سے بیٹھ جا۔ اب اس کے بعد التحیات پڑھ، التحیات پڑھ۔ التحیات کے آخر میں ہے کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے کہاں کہاں سے تم سلام کو الگ کرو گے، کہاں کہاں سے درود کو الگ کرو گے؟ نماز مکمل ہی نہیں ہوتی بغیر سلام۔ کہا سنو اب تشہد میں بیٹھ جاؤ، 2 زانو ہو کے بیٹھنا، ادب کے ساتھ بیٹھنا، اور اس کے بعد کہنا السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ جب یہ تم کہو گے واجب ہے، علماء بیٹھے ہیں، تشہد پڑھنا، تشہد میں التحیات پڑھنا کیا ہے؟ تشہد واجب ہے۔ واجب کا اصول یہ، نماز میں اگر واجب کو سہ کے چھوڑ دیا تو نماز ہی باطل، اور اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہے نا بھائی، یہ اصول ہے۔ تو نماز میں سلام کو واجب کر دیا، پتہ چلا اللہ اپنی عبادت بھی اپنے محبوب پہ سلام بھیجے ہوئے قبول نہیں کرتا۔ اب اگر اپنی عبادت کو قبول کرانا ہے پہلے میرے محبوب پہ سلام بھیجو، میرے محبوب پہ درود بھیجو، میرے محبوب پہ سلام بھیجو گے تب تمہاری عبادت قبول۔ اور ایک اور نقطے کی بات مجھے یاد آ گئی، حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ تشہد میں بیٹھتا ہے اور جب وہ السلام علیکہ ایھا النبی کہے تو اس طرح نہ کہے، اس طرح نہ کہے کہ ہم تو ترسنا پلی میں بیٹھے ہیں، چوک جامع مسجد میں بیٹھے ہیں، یہاں سے ہم سلام کریں گے، آقا تو بہت دور ہے، کون سنائی دے گا؟ اس طرح نہ کرے۔ کیسے کرے؟ فرماتے ہیں وَحْضُرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَخْصَهُ الْكَرِيمُ وَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ۔ اپنے دل میں حاضر کرو۔ ہے امام غزالی کہتے ہیں اپنے دل میں نبی کو حاضر کرو، اپنے دل میں نبی کو پہلے حاضر کرو، اس کے بعد کہو السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہاں کہاں سے تم اللہ کے رسول کے ذکر کو الگ کرو گے؟ ارے ہر جگہ اللہ کا جہاں ذکر ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ہے، جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ایک اور بڑا المیہ ہے، آج مسلمانوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے؟ زیادہ ہے کہ نہیں؟ بہت زیادہ۔ اگر کیلکولیشن کیا جائے پوری دنیا میں تو نمبر دوسرے تیسرے نمبر پہ مسلمان آتے ہیں۔ اتنی زیادہ تعداد مسلمانوں کی، اس کے بعد بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کبھی اس پہ غور کیا؟ کبھی اس پہ غور کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں چند مسلمان تھے، مٹھی بھر مسلمان تھے۔ صحابہ کی تعداد آپ نے سنی ہوگی 1,24,000 کم و بیش، اور شروع اسلام میں مٹھی بھر مسلمان
اور ان کو اتنی اللہ نے کامیابیاں دی، اتنی کامیابیاں، ارے 313 مسلمان میدان بدر میں آ جائیں تو کفار کو ہرا کے رکھ دیں، ایسی کامیابیاں۔ اور آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان، اچھا صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ بہت عبادت کرنے والے، ایسا نہیں ہے کہ آج نمازیں نہیں پڑھتے لوگ، یاد رکھو جتنا پہلے لوگ نماز پڑھا کرتے تھے اس سے زیادہ آج لوگ نماز پڑھا کرتے ہیں۔ سرکار کے زمانے میں جتنی مسجدیں تھیں اس سے 1000 گنا زیادہ مسجدیں آج ہیں، بولیے ہے کہ نہیں؟ اتنی مسجدیں، اتنی اللہ کی عبادت، اتنی نمازیں، اتنی قرآن کی تلاوت، اس کے بعد بھی آج مسلمان پستی کے غار میں کیوں ہے؟ کبھی سوچا؟ اتنے مسلمان ہونے کے بعد آج بھی ذلت، اور پہلے کا حال یہ تھا کہ چند مٹھی بھر مسلمان تھے، پورے کفار پہ بھاری پڑتے تھے۔ 313 مسلمانوں نے ہزاروں کے لشکر کو کھدیڑ دیا، فاروق اعظم نے آدھی دنیا میں حکومت کر لی۔ آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ میرے دوست اور بزرگوں، حقیقت اگر پوچھو، یقیناً پہلے کے زمانے میں مسلمان کم تھے، یقیناً پہلے کے زمانے میں مسجدیں کم تھیں، قرآن کی تلاوتیں کم ہوا کرتی تھی، آج بہت زیادہ ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ زیادہ ہونے کی وجہ اسی لیے کہ مسلمان بہت ہیں، تعداد بہت ہے، اس کے بعد بھی مسلمان پستی میں اس لیے کہ نمازیں تو پڑھتا ہے مسلمان، قرآن کی تلاوت تو کرتا ہے، لیکن عشق رسول سے سینہ خالی ہے، عشق رسول سے سینہ خالی ہے۔ ارے وہ چند مٹھی بھر صحابہ تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، سب سے زیادہ عشق رسول کیا کرتے تھے، ان کے سینے عشق رسول سے منور ہوا کرتے تھے، تبھی تو وہ کمال ملا ہے کہ صحابہ کی یہ مرتبہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند، ستاروں کی مانند، کسی ایک کی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحابہ والا ذہن عطا فرمائے، صحابی کا ذہن عطا فرمائے، وہابی کا ذہن ہے نا۔ آج حال یہ ہے، ہندوستان کی تاریخ اڑا کے دیکھیے، ہندوستان میں ایک زمانہ تھا، اسی ہندوستان میں جب ہندوستان میں پاکستان بھی شامل تھا، بنگلہ دیش بھی شامل تھا، اسی ہندوستان میں تقریباً 800 برس تک مسلمانوں نے حکومت کی۔ یہ بھی آپ تاریخ یاد رکھیے، آج ہم کو اور آپ کو اپنی تاریخ ہی یاد نہیں، اپنے ملک کی تاریخ یاد نہیں۔ ہمارے ملک میں تقریباً 800 برس تک مسلمانوں نے حکومت کی۔ یہ مغل خاندان پورا نور الدین زنگی سے لے کے اورنگزیب تک 800 برس تک مسلمانوں کی حکومت۔ اور آج حال یہ ہے کہ اتنے زیادہ مسلمان ہو کے آج مسلمان پستی میں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے صالحیت تھی، پہلے لوگوں کے اندر نیکیاں تھیں، پہلے لوگوں کے اندر تقویٰ تھا۔ اور ایک بات اور سنیے بڑے مزے کی، 800 برس تک جو مسلمانوں کی حکومت ہندوستان میں رہی، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ان 800 برس میں جو مغل خاندان کے بادشاہ گزرے، کوئی بھی بادشاہ وہابی نہیں تھا، کوئی بھی بادشاہ، تیمور لنگ ہو، نور الدین بابر ہو، چاہے ہمایوں ہو، جلال الدین اکبر ہو، چاہے جہانگیر ہو، شاہجہاں ہو یا اورنگزیب ہو، کوئی بھی بادشاہ وہابی نہیں تھا، عاشق رسول تھا، سنی تھا۔ ارے اسی وجہ سے اللہ نے حکومت دی، اور اس کا بھی پروف ہے، اس کا بھی پروف لال قلعے میں جہاں پر ان مغل بادشاہوں کی کچھ نشانیاں رکھی ہیں، تو اس میں شاہجہاں بادشاہ کی ایک تلوار رکھی ہے۔ کیا رکھی ہے؟ تلوار رکھی ہے۔ اس تلوار میں معلوم ہے کیا لکھا ہے؟ تلوار میں لکھا ہے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ کوئی تلوار علی کی
کوئی جوان علی کی طرح نہیں ہو سکتا، کوئی تلوار ذوالفقار کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اس لکھاوٹ سے شاہجہاں کا عقیدہ معلوم ہو رہا ہے، شاہجہاں کا عقیدہ معلوم ہو رہا ہے کہ علی کو اپنا ولی سمجھ رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ کوئی بھابی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بھی ایک تلوار رکھی، اس میں جانتے ہو کیا لکھا ہے؟ یا غوث الاعظم شیء للہ، یا غوث اعظم شیء للہ۔ پتہ چلا یہ اولیاء کو ماننے والے لوگ تھے، بزرگوں سے محبت کرنے والے تھے، اللہ کے رسول سے عشق کرنے والے تھے، تبھی آج 100 برس تک حکومت کر رہے تھے۔ آج حال یہ ہے مسجدوں میں نمازیں زیادہ ہو رہی ہیں، حج زیادہ ہو رہے ہیں، عمرے زیادہ ہو رہے ہیں، قرآن کی تلاوت زیادہ ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی مسلمان پستی میں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے اعمال تو تمہارے پاس ہیں، نمازیں تو تمہارے پاس ہیں، تلاوت تو تمہارے پاس ہے، حج تو تمہارے پاس ہے، لیکن جو اہم چیز ہے عشق رسول سے تمہارا سینہ خالی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سب سے بڑھ کر عشق رسول کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو یہ وجہ تھی، سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام کی بات یاد آ گئی تو کچھ واقعہ یاد آ گیا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نہ ہو۔ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کے دیکھو، وہ نورانی زندگی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید جن کو سیف اللہ بھی کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ سیف اللہ۔ سیف اللہ مطلب اللہ کی تلوار، سیف مانے تلوار، سیف اللہ مانے اللہ کی تلوار۔ اتنے جری صحابی تھے، ایسے جنگجو اور بہادر صحابی تھے، اللہ اکبر۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید 300 جنگوں میں شامل ہوئے، 300 غزوات میں، اور سوائے فتح ملنے کی کبھی شکست نہیں ملی۔ ہر جنگ کو جیتا، ہر لڑائی کو جیتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، انطاکیہ کی جنگ ہو رہی تھی۔ کہاں کی؟ انطاکیہ کی جنگ، اور کمال کی بات اس میں یہ تھی کہ 60,000 کافر تھے۔ کتنے تھے؟ 60,000، 60,000 کافر، اور مسلمانوں کی تعداد 60۔ اللہ کتنی؟ 60۔ ایک طرف 60,000، ایک طرف کل 60 مسلمان، 60,000 کافر۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں سپہ سالاری کر رہے تھے۔ صبح سے لے کے شام ہو گئی، جنگ چل رہی تھی، جنگ ہو رہی تھی۔ حال یہ تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگ کا لڑنے کا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ کرام ان کو گھیر لیتے، ایک ٹکڑی ان کو گھیر لیتی، اور تھوڑی دیر کے بعد نعرہ لگا کے آپ نکلتے اور کفار پہ حملہ کرتے، لڑائی کرتے، دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے، اور پھر جب تھک جاتے پھر اس گھیرے میں آ جاتے۔ اس انداز سے لڑتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ایسا موڑ آیا کہ حضرت خالد بن ولید گھوڑے میں سوار تھے، لڑائی کر رہے تھے، اچانک ان کے سر مبارک پہ ایک ٹوپی تھی، جنگی ٹوپی جسے کلا کہتے ہیں، جنگی ٹوپی وہ گر گئی، جنگی ٹوپی میدان میں گر گئی۔ اور جب گر گئی تو کیا کیا؟ اللہ سب کچھ چھوڑ کے خالد بن ولید گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ اب مسلمان پریشان، ہماری تعداد ویسی کم ہے، 60 کل لوگ ہیں، جہاں 60,000 لوگ ہیں، اور خالد بن ولید کر کیا رہے ہیں؟ ارے ہمارے سپہ سالار ہیں، ایسے میں اگر دشمنوں نے حملہ کر دیا تو مار دیں گے۔ گھوڑے سے نیچے اتر گئے، کوئی فکر نہیں ہے، تیر آ کے لگے فکر نہیں ہے، تلوار لگ جائے فکر نہیں ہے، دشمن حملہ کر دے فکر نہیں ہے۔ کس کی فکر ہے؟ ٹوپی کی فکر۔
اللہ اکبر، عشق دیکھو، عشق کیسے کرتے ہیں، توبے کی فکر، توبے کی، تھوڑی دیر کے بعد ڈھونڈا، ٹوپی مل گئی، سر پہ لگائی، پھر گھوڑے پہ سوار، پھر گھوڑے پہ سوار۔ تاریخ میں آتا ہے اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاں صرف 10 لوگ شہید ہوئے۔ کتنے؟ 10 افراد شہید ہوئے، کافروں کے 10,000 مر گئے۔ یہاں 10 لوگ شہید ہوئے، وہاں 10,000 مر گئے، ہے نا؟ ارے یہ جرأت مردانہ کیوں تھی؟ یہ جرأت ان مسلمانوں میں کیسے آئی؟ یہ جذبہ کیا تھا؟ حقیقت پوچھو، صرف نماز نہیں تھی، صرف روزے نہیں تھے، صرف عبادت نہیں تھی، یہ جرأت عشق رسول کے صدقے میں بنی تھی۔ یہ عشق رسول کے صدقے میں جانتے تھے جو جان جاتی ہے جان جائے، جو مال جاتا ہے مال جائے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہ و جلال جائے، اس جذبے کے ساتھ کرتے تھے۔ ارے وہ جذبہ تھا صحابہ کرام کے اندر کہ اگر نبی اشارہ کرتے تو اپنی جانوں کو قربان کرتے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی ٹوپی سر پہ رکھی، پوری جنگ ہوئی، جنگ ختم ہو گئی، تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا، اے خالد کیا غضب کر رہے تھے آپ؟ ہیں یہ کیا غضب کر رہے تھے؟ ارے یہ جنگی اصول کے بالکل خلاف ہے، آپ دیکھ نہیں رہے تھے، اتنے لوگ وہاں پر تھے موجود، آپ سپہ سالار تھے ہمارے، اگر دشمن حملہ کر دیتا تو ہمارا کیا ہوتا؟ یہ تو جنگی اصول کے خلاف ہے۔ ارے ٹوپی تھی دوسری ٹوپی مل جاتی، اگر ٹوپی تھی تو دوسری ٹوپی مل جاتی، کہ ٹوپی ڈھونڈنے کے لیے آپ گھوڑے سے کیوں اترے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایک خالد بن ولید، ایک عاشق رسول کا جواب سنو، جواب سنو۔ آپ نے فرمایا سنو، میں جس ٹوپی کے لیے بے قرار تھا، جس ٹوپی کے لیے میں نے جنگ میں اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ دیا، جس ٹوپی کے لیے میں گھوڑے سے اتر گیا، وہ ٹوپی معمولی ٹوپی نہیں ہے، معمولی ٹوپی نہیں ہے، اور سنو اس ٹوپی کی وجہ سے بھی نہیں، بلکہ وہ ٹوپی ایسی ہے کہ اس ٹوپی میں حجۃ الوداع کے موقع میں جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی حجامت بنوائی اور اپنے منہ مبارک تقسیم کیے، عاشقوں کا ہجوم لگ گیا، ارے ہم کو بھی منہ مبارک مل جائے، ہم کو بھی بال شریف مل جائے، عاشق دوڑ رہے تھے، عاشق دوڑ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کا تبرک ہم کو مل جائے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ خالد کو بھی چند بال مل گئے، اللہ کے رسول کے منہ مبارک مل گئے۔ وہ سنو سنو، میں ٹوپی کے لیے نہیں اترا تھا، میں منہ مبارک کے لیے اتر رہا تھا، منہ مبارک کے لیے اتر رہا تھا، کہیں اس کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ سنو سنو، خدا کی قسم، آج تک خالد بن ولید نے جتنی جنگیں جیتی ہیں وہ وجہ ہے کہ ٹوپی لگا کے میں جنگ کرتا تھا، میری وجہ سے جنگ نہیں جیتی جاتی تھی، منہ مبارک کی وجہ سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ صحابہ اکرام کا جذبہ ہے، یہ عشق پیدا کرو، اللہ تعالیٰ ایسا عشق ہوگا تو ہماری تعداد کم بھی ہوگی تو بھی ہم کامیاب نظر آئیں گے، سرخرو نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عظمت رسول سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کیسے جانثار تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے اللہ کے رسول کو تکتے رہتے تھے، اللہ کے رسول کو دیکھتے رہتے تھے۔ اللہ کے رسول اگر وضو بنائیں تو صحابہ کی بھیڑ لگ جائے کرتی تھی کہ وضو کا پانی ہم کو مل جائے۔ اللہ کے رسول اگر کھارے کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈال دیں وہ کھارا پانی میٹھا ہو جائے کرتا تھا۔ سنو سنو، حضرت جابر کا تم نے واقعہ نہیں سنا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میدان احد کا واقعہ ہے، غالباً جنگ احد کا، لڑائی ہو رہی تھی، اللہ کے رسول خود اس جنگ میں شریک تھے، بنفس نفیس موجود تھے، جنگ ہو رہی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول
जंग कर रहे, लड़ाई कर रहे। मुसलमानों का हाल ये था, इतनी मुफलिसी थी कि भूखे थे, पेट पिचक गए थे मुसलमानों के। लेकिन दुश्मनों को एहसास ना हो कमजोरी का, तो मुसलमान अपने पेट में पत्थर बांध लिया करते थे। बुझिए है ना, मुसलमान क्या करते थे? पेट में पत्थर बांध लिया करते थे। मुफलिसी का दौर था, भूख की शिद्दत थी, कुफार से जंग करना है, कुफार हमको कमजोर न समझें, पेट में पत्थर बांध लिया करते थे। खुद हजरत जाबिर की भी पेट में पत्थर बना हुआ था। अल्लाह अकबर, ऐसी ऐसी आजमाइश में, लेकिन क्या था? सिर्फ इश्क था, सिर्फ इश्क था। इश्क रसूल की वजह से अपनी जानों का लोग नजराना पेश किया करते थे। हजरत जाबिर ने देखा कि लड़ाई कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल तलवार चला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचो क्या प्यारा मंजर होगा, सरवरे कायनात के हाथ में तलवार चल रही होगी। अल्लाह अकबर। तलवार चलाते चलाते एक मौका ऐसा आया कि अल्लाह के रसूल की कमीज़ मुबारक थोड़ी उठी, कुर्ता थोड़ा उठा। अल्लाह अकबर। जब वो मंजर देखा हजरत जाबिर ने, आंखों से आंसू आ गए, आंसू आ गए। हम मुसलमान, हम अल्लाह के रसूल के सहाबी, हम गुलामान रसूल इस्लाम की खातिर जंग कर रहे हैं, अपने पेट में एक पत्थर बांधे हुए हैं। अल्लाह के रसूल ने जिस वक्त हाथों को हरकत दी तो कमीज़ मुबारक थोड़ी ऊपर उठी, देखा कि अल्लाह के रसूल अपने शिकम मुबारक में दो दो पत्थर बांधे, दो दो पत्थर। अल्लाह अकबर। आज से न रहा गया, जंग खत्म हो गई। कुछ वक्फे के बाद आप अपने घर में गए, अपनी शरीक हयात से कहा, सुनो मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल की दावत कर दी, सरकार की दावत कर दी जाए। मैंने देखा आज जंग हो रही थी, अल्लाह के रसूल अपने शिकम मुबारक में दो दो पत्थर बांधे हुए थे। हम सोचते हैं चलो कुछ सरकार की दावत कर दी जाए। ये बताओ तुम्हारे पास कुछ है दावत के लिए? कुछ है? सुभान अल्लाह। पहले के ज़माने के मर्द भी बड़े नेक हुआ करते थे, औरतें भी बड़ी नेक हुआ करती थीं। वो वली सिफत खातून ने कहा, मेरे सरकार ज़्यादा तो कुछ नहीं है मेरे पास, एक जग आटा होगा और ये मेमना है, बकरी का बच्चा है। अल्लाह के रसूल बकरी के गोश्त को बहुत पसंद फरमाया करते थे। कहा ये मेमना है, अगर आप कहें तो इस मेमने को ज़िबा कर दें। आपने कहा चलो ठीक है, तय हो गया, आपस में तय हो गया कि अल्लाह के रसूल की दावत। अब बकरी के मेमने को काटा गया, हज़रत जाबिर ने ज़िबा किया, बकरी के बच्चे को ज़िबा किया। हज़रत जाबिर के दो बेटे थे। कितने? दो बेटे थे, एक कुछ बड़े थे, एक कुछ छोटे थे। दोनों का बचपना था, दोनों का बचपना था। अभी बालिग नहीं थे, नाबालिग थे, बचपना था, नासमझ थे। दोनों बच्चे देख रहे थे कि हमारे अब्बा क्या कर रहे हैं। उनके अब्बा ने एक बकरी के बच्चे को ज़िबा किया, बकरी के बच्चे को लिटाया, क़िबले की तरफ मुँह किया, तेज छुरी हाथ में ली, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के छुरी चला दी। बकरी का बच्चा ज़िबा हो गया। ये देखा किसने देखा? बच्चों ने। अभी तो देख लिया, यहाँ पर बकरी का बच्चा ज़िबा हो गया। बेगम को हुक्म दिया, बेगम अब इसको तुम बनाओ, अब इसका गोश्त बनाओ। और थोड़ा सा जो आटा था कहा इसको भी भून दो, ताकि अल्लाह के रसूल की हम दावत कर सकें। यहाँ ये पूरी तैयारी के लिए कह के फिर अल्लाह के रसूल के दरबार में हाजिर। कौन? हज़रत जाबिर सरकार की खिदमत में पहुंचे। या रसूलुल्लाह, माँ बाप कुर्बान हो जाएं, जाबिर चाहता है कि आपकी दावत कर दे, गरीब के घर में आपकी दावत को कबूल फरमा लें। अल्लाह अकबर, अल्लाह। दावत देने वाला साहबी, दावत कबूल करने वाला नबी, हमें कैसी दावत होगी, वो कैसी दावत होगी। आपने इरशाद फरमाया ठीक है मैंने कबूल किया। टाइम तय हो गया, वक्त तय हो गया। और हाल ये हुआ कि अल्लाह के रसूल ने मस्जिद में ऐलान कर दिया, ऐलान कर दिया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, आज जाबिर के घर में दावत है। अल्लाहु अकबर। सबकी दावत है। अल्लाहु अकबर। अरे हो भी तो ऐसा इख्तियार वाला, अल्लाहु अकबर, हो भी तो ऐसा इख्तियार वाला। अल्लाहु अकबर। अब हजरत जाबिर घबरा रहे हैं। यहाँ हाल ये है कि सिर्फ एक आदमी का खाना है, छोटे सा बकरी का बच्चा है,
تھوڑا سا آٹا ہے، ایک دو آدمی کا کھانا ہے، پورے لوگوں کو دعوت دے دی حضور نے، پورے لوگوں کو دعوت۔ اور یہاں تو یہ ہوا، اور گھر میں کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ جب آپ کے بچوں نے دیکھا کہ ابا ہمارے ذبح کر رہے ہیں بکری کے بچے کو، تو کھیل کھیل میں بڑے بچے نے کہا سنو تم چھوٹے بچے سے